یہاں مغلیہ سلطنت کی داغ بیل پڑی، بڑی مضبوط اسلام دوست، سوائے اکبر کے کہ وہ گمراہ ہوا تو علماء کی وجہ سے، وہ خود ان پڑھ تھا، دین کو جانتا نہیں تھا، تو جو درباری علماء تھے ان کی وجہ سے وہ دین سے متنفر ہوا کہ وہ آپس میں اس بات پہ اس کے اکبر کے سامنے لڑ پڑتے تھے کہ یہ کرسی پر میں بیٹھوں گا، بادشاہ کے برابر میں بیٹھوں، وہ کہتا میں بیٹھوں، وہ کہتا دائیں میں بیٹھوں گا بائیں تم بیٹھو، وہ کہتا نہیں تم ادھر بیٹھو میں ادھر بیٹھوں، ادھر میں بیٹھوں گا ادھر تم بیٹھو۔ ان چیزوں سے وہ ایسا خود ان پڑھ تھا، کیونکہ ہمایوں کو جب شکست ہوئی، شیر شاہ سوری نے اسے شکست دی، شیر شاہ سوری پٹھان تھا، تو کچھ عرصہ بیچ میں پٹھانوں کی حکومت آئی اور ایسی حکومت کر گیا شیر شاہ سوری کے انگریزوں نے بھی شیر شاہ سوری کے اصول پر اپنی حکومت کے نظام بنائے تھے، ایسی خوبصورت حکومت کر کے گیا شیر شاہ سوری، اور بالکل غریب سا تھا، ایک سپاہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بہار، صوبہ بہار میں یہ پیدا ہوا تھا، تو اس نے بڑے چکر سے حکومت حاصل کی، اس نے نا اپنا ایک جتھا بنا لیا، تو اب اس کو ضرورت تھی کوئی شہر میرے قبضے میں ہو، تو اس نے نا وہاں بہار کے ہندو راجا سے کہا کہ مہاراج میں مغلوں سے لڑنے جا رہا ہوں، میرے پاس ہے خزانہ بہت سارا، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس امانت رکھ دوں، جب میں آؤں گا تو آپ سے لے لوں گا۔ وہ ہندو مہاراج تو جو تھا وہ تو الٹی چھلانگیں لگانے لگا، کہا جی میرے پاس 500 صندوق ہے شرفیوں کے بھرے ہوئے، وہ 5 بھی ہوتے تو پورے ہندوستان کا خرچہ کافی تھا، جب اس نے کہا 500 تو اس کی تو رال ٹپک پڑے، ان کا مہاراج میرے جیسا دیانتدار تمہیں پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، تم لے آؤ میں بڑی حفاظت کروں گا، جب تم آ جاؤ گے تو تمہیں دوں گا، تم مر گئے تمہاری اولاد کو دوں گا۔ ان کا بس مہاراج میں یہی چاہتا ہوں۔ اس نے سپاہی چھپا دی، ہر صندوق میں سپاہی چھپا دی، بند کروا کے ریڑیوں پہ لدوا کے اس نے قلعے کے اندر بھجوا دی۔ جب وہ اندر پہنچے تو وہ جو ریڑیاں لے جا رہے تھے انہیں جا کے کنڈے کھول دیے، وہ باہر نکلے اور انہوں نے منٹوں میں قلعہ فتح کر لیا۔ تو یوں شیر شاہ سوری ایک سپاہی سے بادشاہ بننے کی طرف اس کا قدم اٹھا، پھر اس نے 6 سال حکومت کی، پر وہ کام کیے جو لوگ 100 سال میں بھی نہیں کر سکتے۔ میرے گاؤں کے آگے جو سڑک ہے اب پکی ہے، یہ شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی، ملتان سے لے کر لاہور تک، اس کو شیر شاہ سوری روڈ کہتے تھے۔ پہلے زمانے میں سڑکیں دریاؤں کے ساتھ ساتھ چلتی تاکہ مسافروں کو پانی ملتا رہے، تو دریا راوی کے ساتھ ساتھ یہ سڑک چلتی، اس وقت دریا راوی زندہ تھا، آباد تھا، اب تو مرمرا گیا بیچارہ، تو وہ ہمارے ساتھ بہتا تھا دریا راوی، تو لمبا دریا راوی کے بالکل کنارے کے اوپر تھا۔ جتنے بڑے اور مشہور شہر ہیں اگر آپ دیکھو گے تاریخ میں تو وہ بڑے دریاؤں کے کناروں پر ہوتے تھے کہ پانی کا بڑا وسیلہ دریا ہوتا تھا، ایسے کنویں اور ایسے نلکے ٹیوب ویل تو ہوتے نہیں تھے، تو دریاؤں سے پانی حاصل کیا جاتا تھا۔ تو شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دی تو یہ وہاں سے بھاگا اور عمر کوٹ، یہ جو سندھ میں ہے عمر کوٹ، یہاں پہنچا تھا تو یہاں اکبر پیدا ہوا، پھر ہمایوں نے اس کو بیوی کے ساتھ کابل بھیج دیا، خود وہ ایران چلا گیا، ہجرت کر گیا، پھر ایران سے شیعہ بادشاہ کی مدد سے وہ واپس دوبارہ ہندوستان آیا۔ شیر شاہ سوری کی اولاد اتنی قابل نہیں تھے، اتنے سمجھدار نہیں تھے، تو وہ شکست کھا گئے، پھر دوبارہ اللہ نے مغلیہ سلطنت کو اقتدار بخشا۔ تو اکبر 12 سال کی عمر میں بادشاہ بن گیا، نہ علم کی صحبت، نہ علماء کی صحبت، آگے درباری علماء ملے جنہوں نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، تو اس نے دین الہی ایجاد کر دیا، جس کے لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے استعمال فرمایا، بغیر مناظرے کے ہیں، یہ مناظرے کام خراب کرتے ہیں، نہ مناظرہ اسلام کا مزاج ہے۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہمارے سب کے بڑے ہیں جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، وہ مناظرے سے نفرت فرماتے تھے، کبھی کسی سے مناظرہ نہیں کیا، کبھی کسی سے، صرف بہت اصرار پر ایک دفعہ ایک تحریر شیعہ کے خلاف لکھی، بس جس پر مسلمان کا نام آتا تھا اس سے مناظرہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ ایسے مناظر تھے کہ وہ آریاؤں سے اور عیسائیوں سے، غیر مسلموں سے بادشاہ تھے مناظر کے۔ رحمت اللہ کرانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا رحمت اللہ کرانوی،
اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو بر صغیر اندلس ہوتا، اسپین ہوتا. یہ تو لوگ آ گئے تھے. مجھے کل پرسوں تمہارے استاد شیخ رمضی نے بتایا کہ بورقیبہ نے زیتونیہ مدرسہ کیسے بند کیا. کہا اللہ علماء دیوبند کو جزائے خیر دے جو چٹائی پہ راضی ہو گئے اور چوپڑی روٹی کے دھوکے میں نہیں آئے. حبیب بورقیبہ نے علماء کو چوپڑی روٹی کھلا دی اور پیسے پہ ان کو کھینچ لیا. جب وہ کھینچے تو پھر ہر سب کچھ چلا گیا. اور یہاں کے علماء بکے نہیں، بھوکے پیٹ پہ پتھر باندھ کے. نانوتوی کو نا والی دکن حیدرآباد نے خط لکھا کہ حضرت آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو 500 روپے مہینہ تنخواہ دوں گا. 500 روپے مہینہ 50 لاکھ روپیہ مہینہ ہے آج کا، 50 لاکھ روپیہ مہینہ. تو حضرت نانوتوی نے خط لکھا کہ میں دیوبند میں پڑھاتا ہوں، میری 5 روپے تنخواہ ہے، 2 روپے میں مدرسے میں چندہ دے دیتا ہوں، تو 2 روپے میں میرے میاں بیوی کا بخوبی گزارا ہو جاتا ہے، اور 5واں روپیہ مجھے سارے مہینے پریشان کرتا ہے کہ اس کا کیا کروں. تو 500 کو لے کے کیا کروں گا؟ 500 کو لے کے کیا کروں گا؟ تو یہاں علماء کی ایک کھیپ ایسی آئی جو بکے نہیں. تو درباری علماء نے اکبر کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. دین الہی اس نے ایجاد کیا علماء سے تنگ آ کر، ان درباری علماء سے تنگ آ کر. مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا. کسی ایک جگہ مناظرہ نہیں کیا، حالانکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اکبر ذل اللہ یہ کلمہ تھا، یہ کلمہ تھا اکبر ذل اللہ. اس کو رد کرنا کتنا آسان تھا مناظرے سے. گائے کا ذبح کرنا بند، شراب حلال، اکبر کو سجدہ، سورج کی پوجا. صبح بالکونی کھول کے اکبر سورج کے سامنے کتنے دیر تک مالا جپتا تھا. داڑھی منڈانا ضروری، داڑھی رکھنا حرام. سارے حرام کام فیضی اور ابو الفضل کم بختوں. فیضی کیسا عالم تھا جس نے قرآن کی تفسیر لکھی بغیر نقطے کے، الفاظ محملہ، محملہ کہتے ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا، الفاظ محملہ سے، یعنی الف سے، سین سے، صاد سے، ہا سے، را سے، دال سے، تا سے، لام سے، میم سے، یعنی 14 حرف رہ جاتے ہیں. 14 حروف سے قرآن کی تفسیر لکھ دی. اور سواطع الالہام. اور اکبر کو گمراہ کرنے والا وہ ہے دین الہی. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہو فیضی سے؟ کہا الہات کے مزے لے رہا، کہا الہات کے مزے لے رہا. جہانگیر آگے مجدد الفسانی کا صحبت یافتہ نکلا. مثبت انداز سے جو کام ہوتا ہے وہی پائیدار ہوتا ہے. اتنا بڑا کام مولانا الیاس فرماتے تھے میرا کام مجدد الفسانی والا، میں نے مجدد الفسانی کو سامنے رکھا ہے. تو ان کا طرز یہ تھا کہ وہ مٹی ہوئی سنت کے مقابلے میں جو بدعت ہوتی تھی اس کی تردید نہیں فرماتے تھے مجدد الفسانی، بلکہ مٹی ہوئی سنت کے فضائل بیان اتنا فرماتے تھے کہ سنت چھا جاتی تھی، بدعت مٹ جاتی تھی. روشنی آئی اور اندھیرا چلا گیا. یہ تھا. اندھیرے کے جانے کے لیے کوئی حجت اور دلیل تو نہیں ہوتی. سورج کا آنے کی دیر ہوتی ہے، اندھیرا چلا جاتا ہے. پھر کہنا تو نہیں پڑتا اندھیرے صاحب منٹو رپو سورج آ گیا، تو خود ہی چلا جاتا. بغیر مناظرے کے دین الہی کو مٹا دیا. ابو الفضل زندہ کی کھال کھچوا دی تھی شیخوپورے میں. یہ جو شیخوپورہ ہے نا یہ جہانگیر کے نام پر ہے. جہانگیر بڑی منتوں سے ملا تھا. ابو یہ اکبر کے اولاد نہیں ہوتی تھی. ایسے میرا پنڈورا باکس کھل جاتا ہے کہاں کی کہانیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو پھر مجھے خود یاد نہیں رہتا میں کیا کہہ رہا تھا اور کدھر چلا گیا. تو بڑی دعاؤں کے بعد جہانگیر ملا تھا. پیدل گیا تھا اجمیر تک دعا مانگنے، اجمیر تک پیدل گیا تھا دعا مانگنے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچہ عطا فرمائے. تو اللہ نے جہانگیر دیا.
اس کی نخنیت جہانگیر بہت نیک متقی بادشاہ، اس پر ایسے ہی بہت زیادہ افتراء ہیں، بہتان ہیں، بہت سارے، کچھ کمیاں تھی بھی سی بادشاہوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہی بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دین الہی کو ختم کیا۔ تو یہ شیخو پورا جہانگیر نے آباد کیا تھا۔ اکبر اپنے بیٹے جہانگیر کو شیخو کہا کرتا تھا پیار سے، شیخو بابا، شیخو بابا۔ ویسے نام اس کا سلیم تھا، جہانگیر اس کا لقب تھا، اور شیخو اس کا ابا اسے کہا کرتا تھا، شیخو بابا۔ تو اس نے یہ ہرن مینار بھی جو بنایا ہے، اس کا ایک ہرن تھا جہانگیر کا، اسے بہت پیار کرتا تھا، وہ مر گیا، اس کے غم میں اس نے ہرن مینار بنایا۔ تو یہاں شیخو پورا میں اب اس نے باپ کے خلاف بغاوت کی تھی اکبر کے بیچ میں، تو ابو الفضل اس نے بھیجا تھا سفیر بنا کے، بھئی میرے بچے سے بات کیا چاہتا ہے، حکومت تو تیری ہے، تو میرے خلاف کیوں آتا ہے؟ تو جب ابو الفضل آیا تو اس نے زندہ کی کھال اتروا کر، تو ہے میرے باپ کو گمراہ کرنے والا، زندہ کی کھال اتروائی تھی اس نے۔ اکبر نے کہا شیخو بابا میں تو ذبح شدہ بکری کی کھال نہیں اترتے دیکھ سکتا، تو نے میرے یار کی کھال ہی زندہ اتار۔ کہا بابا یہ تیرا یار نہیں، یہ تیرا سب سے بڑا دشمن، اس نے تجھے اس دین اسلام سے برگشتہ کر دیا۔ چنانچہ آخری 5 سال میں اکبر طائب ہو گیا تھا، اور تو اس کے جہانگیری جو جہانگیر کی سوانح ہے، اس میں جہانگیر نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں بابا نے صدر جہاں کو بلوایا جو مفتی دلی تھے، اور ان سے فرمایا کہ میرے سرانے بیٹھ جاؤ، سورہ یاسین پڑھ۔ تو صدر جہاں نے سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، اور میرے باپ نے سننا شروع کیا، پھر آہستہ سے کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گیا۔